موجودہ پرفتن کے دور میں جہاں قدم قدم پہ گناہوں کے ڈھیر ہیں، غلاظتیں بکھری پڑی ہیں، نیکی کرنے کے مواقع کم، گناہ کرنے کے مواقع زیادہ میسر ہیں، جہاں ہر لمحے انسان کا دین خطرے میں ہے، جہاں ہر لمحے ایک مسلمان کا ایمان جو سب سے بڑا زیور ہے خطرے میں، جہاں دنیا کو چمکتا دمکتا دکھلا کر دلوں میں اتارا جا رہا ہے۔ اگر اس پرفتن دور میں انسان تجربے کے لیے گھر سے نکلے اور لوگوں کے احوال جانے، لوگوں کی سوچ اور فکر کے بارے میں معلوم کرے، تو ہر ایک شخص چھوڑ کر دوسرا شخص دنیا ہی میں کامیابی سمجھ رہا ہے۔ اب تو نظریہ ایسا بن چکا جو جتنا دنیا میں مصروف ہے، جس نے جتنی زیادہ دنیا بنائی، لوگ اسے ہی اتنا زیادہ کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ جس نے جتنا زیادہ بینک بیلنس، گھر، اچھی سوسائٹی میں گھر، اچھی گاڑیاں رکھ لیں، لوگ اسے ہی اتنا زیادہ کامیاب سمجھ رہے ہیں، اسے ہی اتنا زیادہ کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں، یہ دنیاوی نقشے مسلمانوں سے زیادہ غیروں کے پاس زیادہ ہیں، مسلمانوں کی بنسبت غیروں کے پاس زیادہ ہیں، مسلمانوں کی بنسبت کافروں کے پاس زیادہ ہیں، تو کیا انہیں بھی کامیاب سمجھ لیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ حقیقی کامیابی تو وہ جو مؤذن مسجد کے مینار سے پکار کے کہہ رہے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کامیابی پہ ہم کان تک نہیں دھرتے، اس کامیابی پہ ہم کان تک نہیں دھرتے۔ ہاں، وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے، وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے جو حی علی الفلاح کی کامیابی پر 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہو، جو مؤذن کی صدا پہ لبیک کہتا ہوا گھر سے وضو کر کے نکلے اور 5 وقت اللہ کے دربار میں سر مسجود ہو، اور جس نے دنیا میں بھی اچھا کما لیا، حلال کا کما لیا، بے شک اچھا بینک بیلنس ہے لیکن حلال کا ہے، دوسری طرف حقیقی کامیابی کو بھی مد نظر رکھے ہوئے، تو ایسے شخص تو خوش نصیب ہے جس کے پاس دین اور دنیا دونوں جمع ہو گئے۔ لیکن وہ شخص بڑا بد نصیب ہے، اس شخص پہ افسوس کریں گے، اس شخص پہ افسوس کرنا ہوگا جو دنیا ہی کو کامیابی سمجھ رہا ہے، حقیقی کامیابی کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، حقیقی کامیابی کو چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ اس بے وقوف کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص جس کی زمین سے خزانہ نکل آیا، خزانہ بھی بڑا قیمتی ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، کوئی بھی مصنوعی دھات لے لیں، لوہا لے لیں، تانبا لے لیں، اور وہ یہ صدا لگائے، آ جائیں مجھ سے مفت میں لے جائیں یہ سونا، مجھ میں مفت سے لے جائیں یہ خزانہ، اور معلوم بھی ہے یہ خزانہ ملاوٹ سے پاک ہے، اور وہ شخص صدا سننے کے باوجود بازار کی طرف جائے، ملاوٹ شدہ خزانہ لے لے، ملاوٹ شدہ دھات لے لے، اسے تو ہم بے وقوف کہتے ہیں، اسے تو ہم کہتے ہیں اس کی عقل سٹھے آ گئی کہ حقیقی خالص ملاوٹ سے پاک خزانہ چھوڑ کر ملاوٹ والا خزانہ لے رہا ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں ہمارا تصور کیوں نہیں جو حقیقی کامیابی کو چھوڑ کر دنیا کو حقیقی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی کامیابی اللہ کی مان کر چلنے ہی میں، حقیقی کامیابی اللہ کی مان کر چلنے ہی میں۔